मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद ऑफिशियल। सूरह काफिरून में कभी एक शान नुज़ूल है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का मुकर्रमा में। ये सारी सूरतें जो है ना 30वें पारे में, ज़्यादातर सूरतें इसमें मक्का में नाजिल हुई हैं इब्तिदाई इस्लाम में। तो मुशरिकीन मक्का रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहने लगे कि आप तो अपनी दावत से बाज आते नहीं हैं, आप बार बार हमें कहते हैं कि बुतों की इबादत छोड़ दो, बुतों की छोड़ दो, और हम आपको कहते हैं कि आप हमारे दीन पे आ जाएं। तो ऐसा करते हैं, कोई कॉम्प्रोमाइज़ का रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। तो आप हमारे बुतों की इबादत कर लिया करें कभी कभार, और हम कभी कभार आपके अल्लाह की इबादत कर लिया करेंगे। तो इस तरह जोड़ के चलेंगे, हमारे वाले माबूद भी खुश हो जाएंगे और आपका अल्लाह भी खुश हो जाएगा। तो इस पे ये सूरत नाजिल हुई और उनको ये बताया गया कि तुम अभी तक इस्लाम को समझे ही नहीं। इस्लाम का जो कुछ दावत है वो ये है कि ये बुत अल्लाह के साथ इबादत में शिरकत के लायक। इस्लाम तो शिरकत की नफी कर रहा है। शिरकत का मतलब अल्लाह के साथ गैरुल्लाह की इबादत, यानी अल्लाह की भी और गैरुल्लाह की भी ये नहीं होगा। इस्लाम का दावा है कि इबादत सिर्फ अल्लाह ही की होगी। तो मैं अगर अल्लाह के साथ इनकी इबादत कर लूं तो मेरा तो फिर मैं तो अपने दावे में ही झूठा हो गया। तो इस्लाम की दावत तो फिर खत्म हो गई। तो अल्लाह के साथ इन माबूदों की इबादत कर ली तो ये कौन सा कमाल कर दिया। तो ये तौहीद जो है ना, अकीदा तौहीद, ये इस सूरत का जिसे कहते हैं ना सेंट्रल आइडिया, या सूरत का जो असल पैगाम है वो ये है कि ए नबी आप इनको दो टोक अल्फाज में वाज़े लफ्ज़ों में बता दें कि तुम जिन माबूदों की इबादत कर रहे हो मुझसे इसकी उम्मीद मत रखो कि मैं इबादत करूंगा, और तुम्हारी हठधर्मी देख के पता चल रहा है कि तुमने भी मेरे माबूद की इबादत नहीं करनी है। और वैसे भी अगर तुम इन माबूदों की इबादत करके मेरे माबूद की इबादत करोगे भी, अल्लाह की इबादत, तो अल्लाह उस इबादत को कबूल नहीं करेगा। लिहाजा वो इबादत करना ना करना बराबर है। तो अल्लाह की नज़र में तुम इबादत ना करने वाले ही कहलाओगे। तो ये सूरत का मजमून है। कुल या अय्युहल काफिरून, ए नबी आप काफिरों से कह दीजिए, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उन माबूदों की इबादत नहीं करता जिनकी इबादत तुम करते हो, वला अंतुम, और ना ही तुम, आबिदूना इबादत करने वाले हो, माँ उस माबूद की, आबुद जिसकी मैं इबादत करता हूँ। अब सवाल पैदा होता है, वो तो तैयार थे इबादत करने के लिए, तो नबी उनसे ये क्यों कह रहे हैं कि तुम भी उसकी इबादत करने वाले नहीं हो जिसकी मैं इबादत कर रहा हूँ। वो नबी इसलिए कह रहे थे कि तुम अपने नज़रिए के मुताबिक अगर मेरे माबूद की इबादत कर भी लो तो अल्लाह की नज़र में तुम अल्लाह की इबादत करने वाले कहलाओगे ही नहीं, क्योंकि अल्लाह इस इबादत को मानता ही नहीं है जिसमें अल्लाह के साथ किसी को शरीक किया जाए। इसलिए बता दिया कि तुम भी मेरे माबूद की इबादत करने वाले नहीं हो। तुम इस खुशफहमी में ना रहो कि तुम उधर बुतों की भी इबादत करोगे और अल्लाह की भी इबादत करोगे तो कुछ दीन हक का हिस्सा तुम्हें भी मिल जाएगा और कुछ अल्लाह तुम्हें कुछ नवाज देगा इस पे। तो इस खुशफहमी में मुब्तला मत रहो। वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, तुम कौन सा इबादत करने वाले हो उस माबूद की जिसकी मैं इबादत करता हूँ, तो वो इबादत तुम्हारी होना ना होना बराबर है। तो जैसे तुम अपने हठ धर्मी पे कायम हो और शिर्क कर रहे हो और तुम अल्लाह की इबादत ना करने वाले शुमार हो रहे हो, तो ऐसे है भाई हम भी फिर अपने दीन पर मजबूत हैं, हम भी तुम्हारे माबूदों की इबादत नहीं करेंगे। तो इसी आयत को फिर दोबारा दोहराया गया ताकीद के लिए कि वला अना आबिदुम मा अबदतुम, ना मैं उसकी इबादत करने वाला हूँ जिसकी इबादत तुम करते हो, वला अंतुम आबिदूना मा अबुद, यानी इसी मजमून को तकरार किया गया। कुरान में ऐसा है कि एक आयत को बार बार तकरार किया गया हो ताकीद के लिए। जैसे हम किसी को बात समझाते हैं ना, तो एक दफ़ा कहते हैं, फिर दो दफ़ा कहते हैं, फिर तीन दफ़ा कहते हैं। तो ये अरब का एक दुस्तूर था, इस तरह से बात को समझाया करते थे। कुरान में इसकी बहुत मिसालें मिलती हैं। तो अल्लाह ने फरमाया कि आप इनसे कह दीजिए कि तुम भी उसकी इबादत नहीं करते जिसकी मैं इबादत करता हूँ, और वला अना आबिदुम मा अबदतुम, और ना मैं उसकी इबादत करूँगा जिसकी तुम इबादत करते हो। तो ना फ़िलहाल ऐसा मुमकिन है, ना मुस्तक़बिल में ऐसा मुमकिन है। लकुम दीनुकुम वलिय दीन, तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन और मेरे लिए मेरा दीन। इस आयत का ये मतलब नहीं है कि इनको इजाज़त दी जा रही है कि तुम अपने दीन पर अमल करो, मैं अपने दीन पर। इसको कहते हैं मुतारकत, कि जब कोई हठ धर्म हो और बात ना मान रहा हो तो जान छुड़ाने के लिए इसको ये कहा जा सकता है कि भाई तुम अपने दीन को फॉलो करो, हम अपने दीन को फॉलो करते हैं। मतलब ये कि तुम अपना दीन नहीं छोड़ सकते तो कम से कम हमें तंग मत करो, हमसे उम्मीद मत रखो कि हम अपना दीन छोड़ देंगे। तो ये तो इस सूरत की जो बेसिक तफसीर थी वो मैंने बयान की है। इस सूरत में जो इल्मी नुकात हैं, सबसे पहला नुक्ता ये है
کہ بعض لوگ آج کہتے ہیں کافر کو بھی کافر کہنے کی اسلام میں اجازت نہیں ہے. تو اگر اجازت نہ ہوتی تو اللہ یوں کہتے قل یا ایھا الکافرون، اے نبی اے کافرو. جناب پروفیسر غامدی صاحب آج کل یہ نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم کون ہوتے ہیں ٹھیکیدار کسی کو ہم کافر کہیں، لہذا قادیانی کو آپ کافر نہیں کہہ سکتے. یعنی وہ کافر ہیں تو صحیح لیکن آپ ان کو کہہ نہیں سکتے کیونکہ ہم کوئی ٹھیکیدار نہیں ہیں. بے شک ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں لیکن اللہ تو کہہ سکتا ہے نا. جب اللہ نے کسی کو کافر کہہ دیا تو اللہ نے تو جب کہہ دیا کافر تو پھر تو مہر لگ گئی نا کہ یہ کافر ہے. تو اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا ہے کہ کن چیزوں سے ایمان ختم ہو جاتا ہے، انسان اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور کن چیزوں سے انسان اسلام میں باقی رہتا ہے. تو جب اللہ اس کے رسول نے بتا دیا تو معیار ہمارے پاس آ گیا. اس معیار میں ہم ڈھال کے لوگوں کو چیک کر سکتے ہیں. اگر کوئی اس معیار پہ پورا نہیں اترتا تو اللہ اس کے رسول کے کہنے ہی سے وہ کافر ہے. تو جب کافر ہے تو اس کو کافر کہنا بھی جائز ہے. یہ عجیب منطق ہے کہ جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دیا ہو وہ کافر مانے تو ہم، لیکن پابندی ہے، کہہ نہیں سکتے ہم. یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک آدمی کو کہہ دیا کہ یہ بیمار ہے، ڈاکٹروں نے آپ کو بتا بھی دیا کہ ثبوت بھی دے دیے کہ بھائی اس کا وائرس پازیٹیو آیا ہے اور سب کچھ بتا دیا. آپ نے کہا ڈاکٹر کہہ رہے ہیں کہ یہ بیمار ہے لیکن گورنمنٹ نے ہمیں اس کو بیمار کہنے پر پابندی لگائی ہے. تو بھائی اور ہم ٹھیکیدار نہیں ہیں کہ ہم کسی کو بیمار کہیں. بھائی ہم نہیں ہیں لیکن ڈاکٹر کا تو یہ رائٹ ہے نا کہ وہ چیک کر کے بتائے. تو کافر قرار دینا یہ اللہ اس کے رسول کو اتھارٹی ہے. تو جس کو اللہ اس کے رسول نے کافر قرار دے دیا ہو اس کو کافر کہنے پر کوئی گناہ نہیں ہے. ہاں مصلحتاً کوئی کافر نہ کہے، اس لیے کہ دین کے جب آپ کسی کو قریب کرنا چاہتے ہیں تو آپ ایسے الفاظ استعمال کرتے ہیں جس سے وہ قریب ہو. جیسے قرآن نے اہل کتاب کو اہل کتاب کہا کیونکہ اہل کتاب کے لفظ میں ایک قسم کی عزت ہے. تو جب آپ اس کو عزت دیں گے تو وہ دین کے قریب آئے گا. تو اس نیت سے اگر کوئی وقتی طور پر کسی کافر کو کافر نہیں کہتا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے دین کے قریب لانے کے لیے. لیکن علی الاطلاق پابندی لگا دینا کہ قادیانیوں کو کافر نہیں کہا جائے گا اور فلاں کو کافر نہیں کہا جائے گا، تو وہ جو کافر ہے وہ تو کافر ہی کہا جائے گا اس کو. تو یہ خامخواہ کی افلاطونی اور ایک عجیب سی منطق ہے. تو قرآن نے بھی کافر کہا اور نبی کو بھی کہا کہ اے نبی آپ یوں کہہ دیے اے کافر ہو. کافر کا معنی انکار کرنے والا. اے انکار کرنے والو، اے اللہ اس کے رسول کا انکار کرنے والو. تو لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کر سکتا. تو پہلا علمی نقطہ کیا پتہ چلا کہ کسی کافر کو کافر کہہ سکتے ہیں بشرطے کہ مصلحت کے خلاف نہ ہو. دوسرا علمی نقطہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جب آپ کسی کو بھی دین کی دعوت کی طرف لے کر آئیں تو ایک حد تک محنت کریں، اور جب آپ نا امید ہو جائیں اسباب کی دنیا میں تو پھر آپ برات کا اعلان کر دیں. یعنی یہ ہر کافر کے بارے میں نہیں ہے. یہ سورت تو ان کافروں کے بارے میں نازل ہوئی نا جو ہر دھرم تھے، ضدی تھے، ایمان لانے کے لیے کسی قیمت پہ تیار ہی نہیں تھے. تو ایک اسٹیپ ایسا آتا ہے کہ اس میں آپ کو یہ کہنے کی اجازت ہے کہ بھائی ہم تم سے بری ہیں، لکم دینکم ولی دین، تمہارے لیے تمہارا دین اور ہمارے لیے ہمارا دین. کیونکہ اب ہمیں تمہارے انداز سے اور تمہارے عمل سے پتہ چل گیا، ایک اندازہ ہو گیا کہ تم ہمارے دین کو فالو کرنے والے نہیں ہو. تو اب ایسی صورت میں بجائے اس کے کہ آپ دوبارہ پھر ان سے چپکے رہیں، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ برے ماحول کا آپ پہ بھی اثر پڑتا ہے. تو ان سے کنارہ کشی اختیار کر لی جائے. بھائی اگر آپ کو اسلام سمجھ میں نہیں آ رہا تو جیسے آپ جو سمجھ میں آ رہا ہے پھر اس پر کرو، اللہ آخرت میں خود ہی فیصلہ کر دے گا. چونکہ یاد رکھو اس صورت کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ لکم دینکم ولی دین. کیونکہ میرا ایک عیسائی سے مناظرہ ہو رہا تھا، مناظرہ تو نہیں بحث ہو رہی تھی، تو عیسائی نے کہا آپ کے تو قرآن میں خود لکھا ہوا ہے لکم دینکم ولی دین، مسلمانوں کے لیے اسلام ہے اور ہمارے لیے ہمارا دین، تو ہمارے لیے عیسائیت ہے، تو ہمیں عیسائیت پہ ہی اللہ بخش دے گا. میں نے کہا عیسائیت کا یہ مطلب نہیں ہے بھائی. عیسائیت کا مطلب یہ ہے کہ تم نے بات تو ماننی نہیں ہے تو دنیا میں ہم تم سے برات کا اعلان کرتے ہیں اور ہم تم کو چھیڑیں گے نہیں. تم اگر اسی دین کو فالو کرتے ہو تو کرتے رہو، اللہ خود ہی قیامت میں حشر جو ہے نا وہ تمہارا کر دے گا اور اللہ خود ہی انتقام لے لے گا. کیونکہ القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کی ایک آیت دوسری آیت کی تفسیر کرتی ہے. دوسرے مقام پہ اللہ نے فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کی نظر میں صرف اسلام ہے. اور ایک اور جگہ فرمایا وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو فالو کرے گا ہرگز قیامت کے دن قبول نہیں کیا جائے گا. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں خسارے والوں میں سے ہوگا. تو اللہ جب ایک جگہ واضح لفظوں میں فرما رہے ہیں کہ اسلام کے علاوہ کوئی دین قابل قبول نہیں ہے تو اللہ کیسے پرمیشن دے سکتے ہیں لکم دینکم کہ تم جس دین کو فالو کرتے رہو؟ تو کوئی فالو کرنے کی اجازت نہیں ہے. صرف بتانا یہ مقصد ہے کہ تم اگر ہماری بات نہیں مانتے تو دنیا میں تم اسی دین کو فالو کرو، ہم زبردستی اپنا دین تم پر مسلط نہیں کریں گے.
ہم زبردستی تم سے بحث مباحثہ کر کے تمہیں زبردستی لانے کی کوشش نہیں کریں گے، یہ مطلب ہے۔ اور اسی مفہوم کی آیت سورہ آل عمران میں لا اکراہ فی الدین، دین میں زبردستی نہیں ہے، قد تبین الرشد من الغی، زبردستی نہ ہونے کی اللہ نے وجہ بھی بیان کر دی کہ صحیح راستہ، رشد والا راستہ، وہ غی یعنی گمراہی والے راستے سے بالکل واضح ہے۔ یعنی اللہ نے صحیح جو راستہ ہے نا، وہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی، اس طرح سے اللہ نے سب کے سامنے واضح کر دیا ہے۔ تو جب اللہ نے اسلام کو اتنا واضح کر دیا، ہدایت کے راستے کو اتنا واضح کر دیا، تو زبردستی لانے کی اب ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو زبردستی آئے گا وہ چلے گا تھوڑی زبردستی، وہ حجت تمام ہو چکی ہے، سب کو پتہ چل گیا ہے کہ صحیح کیا ہے اور غلط کیا ہے۔ تو یہ تمام آیتوں کو آپ ملاتے ہیں تو صاف پتہ چلتا ہے کہ لکم دینکم ولی دین کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے کہ تم اپنے دین کو فالو کرو، تمہیں اجازت ہے، نہ 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 نہ، دنیا میں اجازت ہے، آخرت میں سزا ملے گی۔ اور تیسرا نقطہ اس آیت سے ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ کسی کو زبردستی مسلمان نہیں بنایا جا سکتا۔ دو میں نے علمی نقطے بیان کر دیے نا، پہلا کہ کافر کو کافر کہنا جائز ہے، دوسرا کیا ہے کہ جب آپ کو نا امید ہو جائیں کسی کی دعوت پہ تو اس پہ ٹائم ضائع کرنے کے بجائے کسی اور کام میں انسان کو کسی اور کو دعوت دینی چاہیے۔ بعض لوگ ایک ہی آدمی کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، ایک ہی فرقے کے پیچھے پڑے رہتے ہیں ساری زندگی، بھائی نہیں صحیح آ رہا تو اپنی صلاحیتوں کو کسی اور جگہ خرچ کرو۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جن میں ہدایت کا جذبہ ہے، ان پہ اپنی صلاحیتوں کو خرچ کرو، وہ ہدایت لے آئیں گے۔ تو ہر دھرم لوگوں کو چھوڑ دینا چاہیے۔ تو یہ دوسرا نقطہ ہوا۔ تیسرا علمی نقطہ کیا ہوا کہ ایک انتہا کے بعد تیسرا علمی نقطہ یہ ہوا کہ لکم دینکم ولی دین میں اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں بتا دیا کہ آپ اپنا دین زبردستی کسی پہ مسلط نہیں کر سکتے۔ تو اسلام میں ایسا ہی ہے کہ کوئی اگر اسلام میں داخل نہ ہونا چاہے تو کہیں تلوار کا استعمال کی اجازت نہیں دی گئی ہے کہ لازمی اس کو واپس دین کی جو ہے نا اسلام میں داخل کیا جائے۔ البتہ کوئی مسلمان ہو پہلے سے اور وہ اسلام کو چھوڑ دے تو پھر حکومت کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو اس غیر اسلام پہ باقی رہنے دے، کیونکہ اس کو پھر محاربہ سمجھا گیا ہے، اعلان جنگ سمجھا گیا ہے، کیونکہ اس نے اسلام کے محاسن اپنی آنکھوں سے دیکھے، اس کا عذر پھر چھوٹا نہیں ہے۔ کیونکہ اس طرح اگر لوگ جائیں گے تو پھر یہ اس سے جو ہے نا اسلام کو شدید نقصان پہنچتا ہے۔ تو اسلام میں داخل ہونے کے لیے راستہ کھلا ہوا ہے، داخل ہونے کے بعد واپسی کا آپشن اسلام نے نہیں رکھا۔ تو آپ سوچ سمجھ کے آئیں، نہ آئیں کوئی مسئلہ نہیں، آخرت میں اللہ آپ سے خود ہی انتقام لے گا، لیکن آ گئے ریورس نہیں ہو سکتے، اس کی اسلام نے آپ کو اجازت نہیں دی ہے۔ تو یہ اس صورت کا مین خلاصہ تھا، برات کا اعلان۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔